أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس إلى البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم یہ بات بتانے کی اور سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا یا کوئی بھی کام وہ اس وقت بہت زوال اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے جب کسی کام میں ظلم ہو. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کما حق ہو اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے. ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ کرنے کی اور کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ نہ کرنے کی. انسان اس عہدے کو یقیناً طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے انجام دینے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اور ہمیشہ اس عہدے کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے جس تک پہنچنا نہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے اور نہ اس کے اندر قابلیت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اپنی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتا ہے مگر لالچ کے دائرے میں وہ بڑے بڑے عہدوں کو طلب کرنے کا دعوے دار ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیاوی جتنے بھی بڑے عہدے ہیں ان کو میں حاصل کر لوں، جبکہ ایک گھر کی حکومت چلانا دشوار ہو جاتی ہے اور پورے گھر کی اور پورے ملک کی حکومت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے جب انسان کے پاس وہ علم نہیں ہوگا جس عہدے کو اس نے قبض کر لیا ہے، امام علی علیہ السلام یہی تو سمجھانا چاہتے تھے دنیا کو کہ دنیا کے لوگ جو انسان مثلاً علم نہیں رکھتے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ عہدے پر انسان کو قربان ہونا چاہیے نہ کہ عہدے کو انسان پر قربان ہونا چاہیے. مثلاً جو لوگ دنیاوی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کی نگاہ میں خدا ہوتا ہے وہ عہدے سے کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم نے دیکھا کہ حکومت کا مالک بننے کے باوجود بھی بالکل خلافت الہیہ کے مالک تو ہیں ہی ہیں لیکن ظاہری خلیفہ ہیں اور ظاہری خلیفہ ہو جانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پیوند لگی ہوئی زندگی، وہی مختصر سی زندگی، وہی سادہ سی زندگی. جبکہ لوگ چند لمحے اگر کسی عہدیدار حکومت بن جاتے ہیں
تو تھوڑے ہی دنوں میں اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی کئی نسلیں بھی یقیناً اس مال پر آرام کرتی ہے، مگر کیا کہنا خاندان آل محمد کا۔ واقعاً جب ہم دیکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ سارے کے سارے دنیا اور آخرت کے سب خزانے ان کے ہاتھوں میں ہیں، مگر ان کی نگاہ میں فریضہ کیا ہے، میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ ایک عالم دین کا بہت عظیم جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو حکومت کا لالچ ہوتا، اگر امام کو حکومت کا لالچ ہوتا تو جس کے قتل کرنے کی بنیاد پر، یعنی جو قاتل ہے ان کے قتل کرنے کے رشوت میں جسے حکومت مل سکتی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام بھی چاہتے تو باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور یقینی صورت میں حکومت مل جاتی۔ مگر امام حسین اور خاندان آل نبوت اور آل محمد کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنا گھر تو برباد کر سکتے ہیں مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں جو صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ ان صلاحیتوں کے بغیر ہی اس عہدے پر پہنچنا چاہتا ہے جس کی اس میں قابلیت۔ اسلام یہ چاہتا ہے پہلے قابلیتیں حاصل کر لو، اور قابلیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی نیت، اپنا دل، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کو پاک و پاکیزہ کر لو، اس لیے کہ جو پیڑ ان فضاؤں میں لگائے جاتے ہیں جو گرد آلود نہیں ہوتے، اور جو پیڑ ان فضاؤں میں لگائے جاتے ہیں جن میں گرد و غبار ہوتی ہے، وہ جلدی پنپتے نہیں، مر جاتے ہیں، اور جو پیڑ ان جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں جہاں پانی بھی صاف ہے، ہوا بھی صاف ہے، زمین بھی صاف ہے، وہ پیڑ بہت جلدی پروان بھی چڑھ جاتے ہیں اور اپنے پھلوں کو دینے بھی لگتے ہیں۔ بس یہی طریقہ انسان کا بھی ہے، اگر وہ اپنی نیت کو خراب کر لے گا تو جو صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے وہ مردہ ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنی نیت کو صحیح رکھے گا تو خداوند عالم صلاحیتوں کو زندہ کر دے گا، اور یقینی صورت میں نہ دنیا میں پیسے ہے نہ آخرت میں پیسے ہے، پیسے تو صحیح معنوں میں اس صلاحیت میں ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے۔ صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں پیسے ہیں، اس میں دولت ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ مثلا کسی میں اتنی مضبوط صلاحیت ہے کہ وہ زمین کے اندر سے خزانے تلاش کر سکتا ہے۔ اب کیسے خزانے، کتنے خزانے، مثلا جس نے پیٹرول تلاش کر لیا ہو، آپ حساب لگا سکتے ہیں کتنے خزانے ہیں، اس کے پیسوں سے اس کا وزن نہیں تولا جا سکتا، بلکہ اس نے تلاش کرنے کے بعد دنیا کو جو فائدہ پہنچایا ہے، پیٹرول کے آتے ہی تیزی کے ساتھ انسان کی زندگی اتنی تیز ہو گئی کہ جو انسان کل تک اونٹ اور پیادے پہ سفر کر رہا تھا وہ آج ہوائی جہاز میں بیٹھ کے لمحوں میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ تو بس پتہ چلتا ہے دولت انسان کو آرام تو دے سکتی ہے مگر علم انسان کو تیزی اور زندگی میں برکتیں لے کے آتا ہے۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں جو اللہ نے ہمیں عنایت کی، اور وہ صلاحیتیں پروان چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ظلم نہ کریں۔ جب ہم ظلم کریں گے تو اب امام کا قول سنیے جو مالک اشتر کو امام نے تحریر کیا، اے مالک اشتر، اگر تم بندگان خدا پر ظلم کرو گے تو پھر انتقام تم سے بندے نہیں، انتقام لینے والا خدا ہوتا ہے، اور جس سے خدا انتقام لیتا ہے پھر اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ صلاحیتیں اسی وقت ابھرے گی جب ہم ظلم کے نزدیک نہ جائیں۔ جیسا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو آزما لیا تو کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم کو یہ وحی ہوئی کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، تو جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہنے لگے پروردگارا میرا یہ عہدہ میری اولاد میں بھی منتقل کر دینا۔ خدا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اے ابراہیم یہ عہدہ ظلم کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ پتہ چلا صلاحیتوں کو اگر پروان چڑھانا ہے تو ظلم سے دور رہنا پڑے گا۔ جب ہم ظلم سے دور رہیں گے تو دنیا میں امن و سکون پیدا ہوگا۔
اسی لیے پیغمبر اسلام نے تاکہ دنیا میں ظلم ختم ہو جائے اور انصاف کا بول بالا ہو، اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، اور اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا یہ اسی بنیاد پر تھا چونکہ یہ عدل کے میزان ہے اور عدل ان سے وابستہ ہے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے نہ جذبات میں آ کے کسی کو کوئی چیز بخشیں گے اور نہ ہی عدل کے دامن سے ہٹیں گے۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف ہر جگہ پر پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کراتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے غدیر کے میدان میں خلیفہ بناتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطاعت۔ دیکھو ان دونوں سے کبھی دور نہ ہو جانا بلکہ ان سے متمسک رہنا، اور یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے عملی بھی تعارف کرایا ہے اور پیغمبر اسلام نے قولی بھی تعارف کرایا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے زبان سے بھی بتایا ہے اور اللہ کے نبی نے عملی اعتبار سے بتایا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ ایک روز پیغمبر اسلام جناب فاطمہ کونین سیدہ طاہرہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر سے باہر آئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ارشاد فرمایا ہے لوگوں جو انہیں پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے انہیں ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا تاکہ لوگ سبب نجات کو یاد کر لیں۔ یہی لوگ، یہی در سیدہ، یہی در فاطمہ، اور حد تو اس وقت ہو گئی پیغمبر اسلام کے لیے جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ بہت توجہ سے سنیے گا، جو ہم روز پڑھتے ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کیا، جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کے نزول ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام نے ایک عظیم قدم اٹھایا، اور وہ عظیم قدم یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے گھر کے اندر ایک گھر بنایا، گھر کے اندر ایک گھر بنایا، اور وہ گھر کے اندر چادر کا گھر بنایا، اور پیغمبر اسلام ایک چادر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چادر کے نیچے ان کے اوپر چادر ہے، اور جیسے ہی جناب امام حسن آتے ہیں پہلے معلوم کرتے ہیں میں اپنے نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اجازت لیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، داخل ردا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، داخل ردا ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام علی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، چادر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام جناب فاطمہ آتی ہیں اور داخل ردا ہو جاتی ہیں تو جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے پروردگار یہ اس چادر کے نیچے کون ہے جنہیں میں پہچان نہیں پا رہا ہوں؟ تو خداوند عالم اپنے ان خاص بندوں کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، اے جبرائیل اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں اور ان کے شوہر ہیں۔ اے جناب جبرائیل تم روز آتے ہو اس دروازے پر، آخر کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ اس عالم دین نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر ایک گلاس میں پانی ہو تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، یہ گلاس کا پانی ہے، یہ جگ کا پانی ہے، یہ مٹکے کا پانی ہے، یہ مطلب حوض کا پانی ہے، لیکن اس پانی کو اگر ہم سمندر میں ملا دیا جائے تو پھر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ گلاس کے پانی کو الگ کر سکتے ہیں تو جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو پہچاننا ممکن ہو جاتا ہے، اور یہ جز جز یہ کل بن جاتے ہیں تو جبرائیل جیسا ملک بھی نہیں پہچان پاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کل کے کل جب کل ہو گئے تو جبرائیل جیسے ملک کی بھی آنکھیں پہچان نہ پائی، اور اللہ نے تعارف کرایا، اور اللہ نے جب تعارف کرایا کہہ دیا کہ یہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ جناب جبرائیل نے اللہ سے دعا کی،
اے پروردگارہ مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جاؤں اور اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں۔ جناب جبرائیل آئے اور جناب پیغمبر اسلام سے اجازت مانگی، خدا نے اجازت دے دی۔ جناب جبرائیل آئے اور اس چادر کے نزدیک آ کے سلام کیا اور کہا پروردگار عالم اے نبی آپ کو درود و سلام بھیجتا ہے۔ اے جناب جبرائیل جو تم پیغام لے کے آئے ہو اس چادر کے باہر ہی اعلان کر دو۔ مگر جناب جبرائیل نے چادر کے باہر اعلان نہیں کیا بلکہ پیغمبر اسلام سے پہلے اجازت مانگی۔ اے اللہ کے نبی کیا میں زیر کسا آ سکتا ہوں؟ کیا اس چادر کے نیچے آ سکتا ہوں؟ جناب جبرائیل کو اجازت ملی، جناب جبرائیل داخل ہو گئے اور جب داخل ہو گئے تو کہنے لگے قد اوحا الیکم، تمہاری طرف پروردگار عالم کی طرف سے یہ وحی آئی ہے۔ اے خدا کے نبی یہ گھر کے اندر گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اے جناب جبرائیل آپ باہر سے ہی اس پیغام کو سنا کے چلے جاتے، زیر کسا آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی بھی یہی جواب دیں گے اگر میں گھر کے اندر گھر نہ بناتا تو اور بھی جو میرے گھر میں شامل تھے وہ بھی اہل بیت میں شریک ہو جاتے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا فاطمہ ہے یا حسن ہے یا حسین ہے یا علی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر دیا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارہ یہی میرے اہل بیت ہے، بس تو ان سے محبت کرنا جو اس سے محبت کرے اور ان کو دشمن رکھنا جو ان کو دشمن رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تو ان سے محبت کرنا، ان سے دوست رکھنا، ان کی وجہ سے ساری کائنات ان کی وجہ سے باقی ہے۔ گناہگاروں کے گناہ ان کی وجہ سے بخشے جائیں گے، نیکوکاروں کی نیکیاں ان کی وجہ سے قابل قبول ہوگی۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان کی وجہ سے قائم و دائم ہے، اور کوئی چیز زمین میں باقی نہیں رہ سکتی اگر یہ نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں نبیوں کی توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم کو ان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ان کے وسیلے سے پار لگی ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی ان کے وسیلے سے واپس آئی ہے۔ اور روایتیں کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اعتبار سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہو گیا تو قرآن مجید میں آیت نمبر 37 سورہ مبارکہ بقرہ، قرآن مجید کے دوسرے سورے میں یہ ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یعنی پروردگار عالم سے جناب آدم نے کچھ کلموں کو سیکھ لیا، اور جب کچھ کلموں کو سیکھ لیا ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کی تو خداوند عالم نے ان کلمے کے ذریعے سے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ پروردگار بے پناہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہ خدا گناہوں کا معاف کر دینے والا ہے، وہ رحمان ہے، تواب ہے، غفور ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کی شرح میں جاتے ہیں اور اس آیہ کریمہ کی باریکی میں اترتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کیا کہا قرآن مجید میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جناب آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمے کو سیکھے۔ عرب کی دنیا جانتی ہے جب ہم کلمے کی جمع بناتے ہیں یعنی پیورل بناتے ہیں تو اس وقت کلمے کی جمع کلمات نہیں ہوتی بلکہ کلمے کی جمع کلم ہوتی تھی۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا خداوند عالم کو کہ پروردگار عالم نے جناب آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلم سیکھ لیے جن کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی اور ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، مگر آیت کا رخ کچھ بدل ہی جاتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جناب آدم نے کچھ کلمات کو سیکھ لیے۔ اچھا جہاں عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کلمے سے ہم جمع بناتے ہیں تو کلیم آئے گی، وہاں عربی کا ایک قاعدہ اور بھی ہے، جب ہم کسی حرف کے آخر میں تے بڑھا دیتے ہیں تو اس تے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس سے مراد کوئی عورت ہے۔ مثلا جیسے مثال کے طور پر یہاں ایک بینر لگا ہوا ہے کل شام کو یہاں ایک مجلس ہوگی جسے خطیب اہل بیت مثلا مولانا غضنفر صاحب، مولانا نعیم عباس صاحب مثلا خطاب فرمائیں گے، تو ہم جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں خطیب، یعنی خطیب
خطیب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطاب کرنے والا مرد ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس خطیب میں تے بڑھا دیتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں خطیبہ، تو یہ تے ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ خطاب کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ خطاب کرنے والی کوئی عورت ہے۔ ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں ذاکر تو پتا چلتا ہے کوئی بیان کرنے والا مرد ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں ذاکرہ تو پتا چلتا ہے بیان کرنے والی کوئی عورت ہے۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں مثلا مفسر تو پتا چلتا ہے تفسیر کرنے والا کوئی مرد ہے، لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں مفسرہ تو پتا چلتا ہے تفسیر کرنے والی کوئی عورت ہے۔ تو جب ہم تے بڑھا دیتے ہیں، جیسے مثلا کہا طاہر تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے، لیکن جیسے ہی کہا طاہرہ تو یہ عورت ہونے کی علامت ہے، یعنی ہم یہ نام کسی مرد کا ہے اور یہ نام کسی عورت کا ہے۔ تو عربی میں جب تائے تانیث بڑھا دی جاتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد کوئی عورت ہے۔ تو بس یہاں بھی مجھے کہنے دیجئے، خداوند عالم نے جناب آدم کی توبہ کو تو قبول کر لیا، لیکن کلم کے آخر میں جو تائے تانیث بڑھائی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی، اس میں کچھ کلم میں کچھ وہ ہے جو مرد ہے اور کچھ وہ ہے جو عورت ہے، مگر مرکز توبہ ذات سیدہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر مردوں کی ذات ہوتی تو کہتی کچھ کلم سیکھ لیے، مگر تائے تانیث بڑھا کے بتا دیا کہ اس سے مراد کوئی عورت ہے جس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تلقی آدم من ربہ کلمات، جناب آدم نے کچھ کلموں کو سیکھ لیا جس کے وسیلے سے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، اور حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جناب نوح پہ زمانہ آیا۔ جناب نوح کی کشتیوں کے آج بھی وہ تختے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، ملے ہیں، تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، اور جب اس پہ عبرانی زبان میں کچھ نام لکھے ہوئے لکھا ہوا پایا تو سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو کشتی کے تختوں پہ لکھا ہوا تھا بے علیین بے حق محمدین و علیین و فاطمہ والحسن والحسین، پروردگارہ میری کشتی کو نجات عنایت کر دے بے حق زہرا یعنی جناب فاطمہ کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، محمد کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں۔ اور اسی طرح روایت بھی ملتی ہے جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے پیدا کیا تو جناب آدم نے سجدے میں سر رکھا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو آسمان کی طرف دیکھا، جناب آدم نے کچھ تصویروں کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں پھر سوال کیا، پروردگارہ کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے، مٹی سے خلق کیا ہے؟ نہیں ہے جناب آدم، میں نے تجھ سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، مگر یہ کچھ جو نور میں دیکھ رہا ہوں جن کی صورت و شکل میرے جیسی ہے، کہا یہ آپ ہی کی نسل سے ہوں گے؟ میں خدا کی قسم میں نے ان کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اگر میں محمود ہوں تو میں نے ان میں سے ایک کو محمد بنایا، اگر میں علی ہوں تو میں نے ان میں سے ایک کو علی بنایا، اگر میں فاطر ہوں تو میں نے ان میں سے ایک کو فاطمہ قرار دیا، اگر میں احسان ہوں تو میں نے ان میں سے ایک کو حسن قرار دیا، اگر میں محسن ہوں تو میں نے ان میں سے ایک کو حسین قرار دیا۔ یعنی پتا چلا نبیوں کی بھی توبہ ان کے وسیلے سے، اور پھر قسم کھاتا ہے اپنے عزت و جلال کی، اے آدم مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، علی کو پیدا نہ کرتا، حسن و حسین کو پیدا نہ کرتا، تو میں دنیا کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ میں نے آسمان ان کی محبت میں بنائے، تو جب آسمان ان کی محبت میں بنائے، خدایا گناہگاروں کو نجات کن کی محبت میں دے گا؟ اے آدم جو ان سے محبت لے کے آئے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ان کی بغض و نفرت لے کے آئے گا چاہے عبادتوں کے انبار لے کے آئے میں اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ جب چیز اپنے مرکز پہ ہوتی ہے تو صحیح فائدہ پہنچاتی ہے، اور جب مرکز سے ہٹ کے چلتی ہے تو چاہے جتنی تیز چلتی ہو وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہماری منزل ادھر ہے اور ہم چلنے لگے ادھر، بہت تیز دوڑ رہے ہیں، بہت تیز دوڑ رہے ہیں، مگر پتا چلتا ہے جتنی تیز دوڑیں گے دور ہی جائیں گے، اور اگر ادھر پیدل بھی چلنے لگے منزل ادھر ہے، دھیرے دھیرے پیدل بھی چلنے لگے، ایک
قدم بڑھیں گے تو ایک قدم نزدیک ہو گئے, 2 قدم بڑھیں گے 2 قدم نزدیک ہو گئے. اے آدم, جب میرے بتائے ہوئے راستے پر عبادت ہوگی, اگر تھوڑی سلو بھی ہوگی, تھوڑی کمزور بھی ہوگی, لیکن چونکہ وہ ایک قدم منزل کی طرف بڑھا ہے, میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن جو بغض و حسد لے کے آئے گا, میں اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کروں گا. اس کے بعد دوسری روایت سنیے, جناب ابراہیم کو اللہ نے خلق کیا, جناب ابراہیم کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا. اب جو جناب ابراہیم کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹایا, جناب ابراہیم نے دیکھا, پروردگارا میں عرش کے دائیں طرف کچھ نور دیکھ رہا ہوں. اے پروردگارا, یہ نور کون ہے جس کی شکل و صورت عظیم ہے؟ اے جناب ابراہیم, یہ محمد کا نور ہے. اے پروردگارا, اس کی برابر میں ایک نور اور دیکھ رہا ہوں. اے پروردگارا, اے ابراہیم, وہ علی کا نور ہے اور یہ میرے دین کے ناصر و مددگار ہوں گے. اے پروردگارا, میں ان کی برابر میں ایک نور اور دیکھ رہا ہوں. اے جناب ابراہیم, وہ میری فاطمہ کنیز کا نور ہے جو جناب پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے اور علی کی زوجہ ہے. اے پروردگارا, میں ان تینوں کی برابر میں 2 نور اور دیکھ رہا ہوں. اے جناب ابراہیم, یہ حسن و حسین کے نور ہیں جو جناب فاطمہ کی اولاد ہوں گے. اے پروردگار, ان 5 کے نزدیک میں اور 9 نور دیکھ رہا ہوں, 9 نور دیکھ رہا ہوں. اے جناب ابراہیم, وہ سب کے سب میرے آئمہ ہیں جو جناب امام حسین کی نسل سے ہوں گے. اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا, پروردگارا, تو ان کی محبت میں پروردگارا, میں ان کے نزدیک اتنے انوار دیکھ رہا ہوں کہ تیرے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. ارشاد ہوتا ہے, اے ابراہیم, وہ میرے ان پیروی کی یعنی ان محمد و علی, حسن و حسین کہ وہ ان 12 آئمہ کے وہ چاہنے والے شیعہ ہیں جو ان کی پیروی کریں گے, اور میں ان کی محبت میں جو ان کی محبت لے کے آئے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. جناب ابراہیم کہنے لگے, پروردگارا, مجھے محمد و آل محمد کے شیعوں میں سے قرار دے دے. خدا نے کہا, اے ابراہیم, ہم نے تجھے محمد کے شیعوں میں قرار دے دیا. یعنی ان کی وجہ سے, ان کی پیروی کرنے والے سے جناب آدم کو نجات ملی, ان کی وجہ سے جناب ابراہیم کو خلت ملی, ان کی وجہ سے جناب نوح کی کشتی پار لگی, ان کی وجہ سے. اس کے بعد جو ہے جانے لگے جناب ابراہیم آگ میں جاتے جاتے جناب ابراہیم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا, پروردگارہ پہ حق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین, پروردگارہ ان کے وسیلے میں مجھے کامیابی عنایت فرما دے. اللہ نے حکم دیا, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے نار ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلامتی عنایت کر دے. یعنی ابراہیم کی سلامتی اہل بیت کی وجہ سے جناب نوح کی کشتی پار لگی, اہل بیت کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی, اہل بیت کی وجہ سے. ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اہل بیت کی کیوں ان کو اتنا مقام حاصل ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے کوئی کام انجام نہیں دیا مگر وہی جو خداوند عالم نے کہا. ان کے فضائل تو ہم کیا, ہماری حقیقت کیا. خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ کہہ کے ان کے فضائل بیان کیے, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. فضائل بیان کیے کہ خدا نے نہیں بیان کیے؟ تو ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. جب خدا نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں, خداوند عالم نے زمین کو پیدا کیا اور خداوند عالم نے آسمان کو پیدا کیا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی, اور اللہ نے سب کے سامنے ولایت آل محمد کو پیش کیا. بس جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا وہ مومن قرار پائے, اور جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول نہ کیا وہ کافر قرار پائے. اس کے بعد امام علی سے سوال ہوا, یا علی, سمندر میں ایک ہی پانی میں سب مچھلیاں بٹ پلتی ہیں مگر بہت سی ایسی ہیں جو حلال ہیں, بہت سی ایسی ہیں جو حرام ہیں. یا علی, اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی بھی ایک ہے, فضا بھی ایک ہے, سمندر بھی ایک ہے. امام علی نے فرمایا, جن پرندوں نے, جن مچھلیوں نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا خدا نے انہیں حلال قرار دیا ہے, اور جنہوں نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا خدا نے انہیں حرام قرار دیا ہے. سیدہ کی عظمت, خدا کی قسم, بس ایک عالم دین کا یہ فقرہ کہہ کے تمام کر سکتا ہوں. عالم دین سے معلوم کیا کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے, کہ بس اس طرح سمجھ لو جس طریقے سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا, ما ادراک ما لیلۃ القدر
القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اسی طریقے سے میں بھی کہہ سکتا ہوں مادرا کا مل فاطمہ، ارے تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے؟ ان کے وسیلے سے نبیوں کو نجات ملتی ہے، ان کی محبت میں نبیوں کو نجات ملتی ہے۔ ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، کس نے فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا۔ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے جب جناب فاطمہ غضبناک ہو جائے، اللہ خوش ہو جاتا ہے جب جناب سیدہ خوش ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جناب فاطمہ کے بے پناہ فضائل ہیں۔ ایک عالم دین ایک اچھا عظیم سا نقطہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ولایت علی کا اقرار لیا غدیر کے میدان میں، تو اس وقت پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اللہ نے اعلان کیا یا ایھا الرسول بلغ واللہ یعصمک من الناس، آخر میں اے ہمارے پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے، اگر تم لوگوں کا شر ہوگا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان تو کر دیا، مگر آپ بتائیے اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن شر ہوا کہ نہیں ہوا؟ شر تو ہوا سقیفہ میں۔ کہا بتاؤ تو صحیح بچانے کے لیے کون گیا تھا؟ جس طریقے سے خدا نے فاطمہ کی والدہ کے مال کو اپنا مال کہا، علی کے والد کی مدد کو فاطمہ، علی کے والد کی مدد کو رسول اللہ کی مدد کو اپنی مدد کہا، اسی طریقے سے جناب فاطمہ جب ولایت کے دفعہ میں پہنچی اور ظالم ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، جناب فاطمہ نے کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، تو بس مجھے یہیں سے کہنے دیجئے دنیا کے سارے لوگ وہ ہیں جو علی سے مدد مانگتے ہیں، مگر فاطمہ وہ ہے جو علی کی مددگار بن کے مسجد نبوی میں چلی گئی اور حضرت علی علیہ السلام کو صحیح سالم بچا کے لے گئی۔ دنیا کی سارے انسانوں کی مدد کے لیے علی پہنچتے ہیں، مگر علی کی مدد کے لیے فاطمہ پہنچی۔ بس ثابت ہو گیا مادرا کا مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے فاطمہ کی عظمت، رسول اللہ کی بیٹی کی عظمت اتنی کہ بے پناہ نبیوں نے ان کے وسیلے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب یوسف کھوئے گئے، اور جب جناب یوسف باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب یوسف کے والد جناب یعقوب بڑا گریہ وزاری کرتے تھے، خوب روتے تھے، خوب اشک بہاتے تھے، خوب گریہ کرتے تھے۔ جب بالکل ایک دم مصیبت اپنے آسمان کو چھو چکی، اس وقت جناب یعقوب علیہ السلام کے بعد جناب جبرائیل آئے۔ جناب جبرائیل نے جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا اے یعقوب کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو؟ وہی دعا کیوں نہیں پڑھتے جو آپ کے جد حضرت آدم نے پڑھی؟ وہی دعا کیوں نہیں پڑھتے جو آپ کے جد جناب نوح نے پڑھی؟ وہی دعا کیوں نہیں پڑھتے جو آپ کے جد جناب ابراہیم نے پڑھی اور جس کی وجہ سے انہیں نجات مل گئی؟ آدم کا ترک اولا قبول ہو گیا، نوح کی کشتی کو نجات مل گئی، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ بتاؤ تو صحیح ہے جبرائیل وہ دعا کون سی ہے جو میں پڑھوں تاکہ مجھے میرا یوسف مل جائے، میری بینائی واپس آ جائے؟ اس وقت جناب جبرائیل نے کہا اے یعقوب کہو اللہم بحق محمد۔ جناب یعقوب کہتے رہے اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، پروردگارا مجھے میرے یوسف سے ملا دے، بحق محمد، بحق فاطمہ، بحق علی، بحق حسن و حسین۔ جیسے ہی دعا کے یہ جملے ختم ہونے تھے جناب یعقوب نے کہنا شروع کر دیا اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں گرے تھے کہ یعقوب کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ عظمت فاطمہ، اہل بیت علیہ السلام، عظمت اہل بیت، اور اہل بیت کے لیے پیغمبر اسلام نے سب کچھ اہل بیت کی بنیاد پر ہے، سب کچھ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے بس اہل بیت، اس لیے کہ اہل بیت اللہ کے خاص نمائندے ہیں، اور جب اللہ کے خاص نمائندے ہیں تو ان کی وجہ سے یقیناً صلاۃ ان کی وجہ سے قبول ہوگی، نماز ان کی وجہ سے قبول ہوگی۔ جو ان کی معرفت رکھتا ہے وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے، جیسے پیغمبر نے فرمایا
جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ اس اعتبار سے اہل بیت کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ان کے وسیلے کے بغیر نہ توبہ کو قبول کرے گا، نہ خدا ان کے وسیلے کے بغیر ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خدا ان کی وجہ سے ان کے بغیر ہماری عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر چونکہ دنیا میں عبادت ہی نہ ہوتی اگر ان کا وجود نہ ہوتی، دنیا کا سارا انسان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز بچاتا نہیں۔ اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جس نے نماز پہنچائی بھی نماز بچائی بھی۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے نماز پہنچائی بھی۔ ہم پڑھ رہے ہیں جو نماز، وہ پہنچی ہوئی تو نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر یہ نماز نہ بچاتے کربلا کے میدان میں، اگر جناب فاطمہ نماز دین کو نہ بچاتی، کربلا مدینے کے میدان ہی ہے، مدینے کے زمانے میں اگر جناب فاطمہ علی کی حمایت کے لیے نہ اٹھتی تو علی کو تو وہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور قتل کرنے کے لیے رسی کا گلے میں پھندا ڈال کے مسجد نبوی میں کھینچتے ہوئے لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ مسجد نبوی میں کھینچتے ہوئے لائے تھے۔ فرماتی ہیں جناب رسالت ماں کی بیٹی، میں نے دیکھا کہ ننگی تلواریں علی کے سر پہ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں یا تو بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور اس وقت نبی کی بیٹی جو زخمی ہو چکی تھی، اور روایات کے اعتبار سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے اوپر جو دروازہ گرایا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے خدا کی قسم کہ نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں جب بھیج گئی تو روایت اس طریقے سے کہتی ہے کہ جو دروازے میں ایک کیل تھی وہ نبی کی بیٹی کے سینے کو پار کرتی ہوئی، پسلی کو پار کرتی ہوئی، اور اسی بنیاد پر نبی کی بیٹی جن کے شکم میں محسن تھے جناب محسن شہید ہو گئے۔ اور جب جناب محسن شہید ہو گئے جناب فاطمہ زہرا تو بے ہوش پڑی ہوئی تھی، کوئی ہوش نہیں تھا۔ در و دیوار نہ جانے کس طریقے سے جناب فضہ نے جناب فاطمہ زہرا کو ہوش میں لائی، اور کہتی ہیں جناب فضہ جیسے ہی جناب فاطمہ ہوش میں آئی اپنی تکلیف کو بھول گئی کہ وہ زخمی ہے، لیکن ویسے ہی سوال کرتی ہے اے فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا اے شہزادی ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے مسجد کی طرف کھینچتے ہوئے لے گئے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں علی کے مصائب کتنے بڑے ہیں۔ وہی فقرہ جو بار بار آپ کی خدمت میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہم زیر منبر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، اور وہ مجلس پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کتنا عجب سا فقرہ ہے، جتنا جتنا اس پہ سوچا جائے اتنا اتنا آنسو بھر بھر کے آتے ہیں اور دل ملول ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مدینے میں علی کے ساتھ ہو گیا وہ تو کربلا میں بھی حسین کے ساتھ نہ ہوا۔ میں بہت پریشان ہو گیا اس جملہ سننے کے بعد کہ یہ نہیں جانے کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اور وہ بار بار جملے کو طول دے رہے تھے، ارے جو علی کے ساتھ مدینے میں گزر گیا وہ حسین کے ساتھ بھی کربلا میں بھی نہ گزر سکا۔ میں جتنا جتنا وہ طول دیتے جاتے تھے اتنا اتنا پریشان ہوتا جاتا تھا۔ ارے کربلا میں کون سے مصائب ہے؟ کیا ننھی سکینہ کے رخساروں پر تماچے نہیں لگے؟ کیا علی اصغر کا خون مولا نے گلے اپنے منہ پہ نہیں ملا؟ کیا جناب سکینہ کو اسیر بنا کے نہیں پھرایا گیا؟ کیا جناب زینب کے بازوؤں میں رسن نہیں بندھی گئی؟ کیا جناب زین العابدین کو تازیانے نہیں مارے گئے؟ جتنا جتنا وہ آگے بڑھتے تھے اتنا ہی اتنا میں سوچتا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اگلا فقرہ کہا میں خود بھی تڑپ کے رہ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ غور کرو جب تک حسین زندہ تھے سکینہ کو تماچے نہ لگے، جناب زینب کی ردا نہ چھینی، ارے علی زندہ تھے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، فاطمہ کو شکستہ کر گیا، یہ علی زندہ ہے اور سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا۔ لو فاطمہ اسی جلے ہوئے دروازے سے نکلی اور پوچھتی ہے ابو خلو ابو رائی کہاں ہے ابو الحسن؟ مرتبہ فضہ نے کہا ارے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے نزدیک پہنچی، کیا دیکھتی علی سر جھکائے ہوئے ہیں اور ننگی تلوار علی کے سر پہ کھینچی ہوئی ہے، بس ایک جملہ کہتی ہیں خلو ابو الحسن، یا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے
سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ ارے جیسے ہی یہ جملہ کہا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، آسمان پہ زلزلہ آنے لگا، لوگ سمجھ گئے اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی تو یقیناً مدینہ تاراج ہو جائے گا۔ لو علی کو چھوڑ دیا، یا علی فاطمہ لے کے آپ کو اپنے گھر میں آ گئی، مگر سکی جناب فاطمہ کی پسلیاں اتنی شکستہ ہے، اتنی شکستہ ہے، 18 سال کی مختصر سی عمر اور اس میں عصا کا سہارا لے کے بی بی چلتی ہے۔ راوی کہتا ہے ہم نے پیغمبر اسلام کے بعد جناب فاطمہ کے سر پہ متھے پہ ایک رسی ایک پٹی دیکھی بندھی ہوئی، مگر وفات ہو گئی فاطمہ کی، وہ پٹی نہ کھل سکی اس اعتبار سے۔ ارے جناب فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی تھی، پسلیاں شکستہ، کمر مڑ کے چلتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی اور ایک مرثیہ پڑھتی جاتی تھی، صبح علیہ مصائب اللہ، اے بابا مجھ پہ مصیبتیں اتنی پڑ گئی، اگر دن پہ پڑ جاتی تو مثل رات کے سیاہ ہو جاتی۔ بس یہی سے جناب زینبی جناب فاطمہ کا یہی مرثیہ، اور کبھی کہتی بابا مجھے قمری کی طرح تنہا چھوڑ دیا۔ اے بابا ایسے تو کسی پرندے کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے جیسے مدینے والوں نے مجھے اکیلا کر دیا۔ اور جب کبھی یہ خواب یہ تصور آ جاتا میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملحق ہو جاؤں گی، اسی لیے جناب فاطمہ دنیا سے روتی ہوئی رخصت ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہے صبت علی مصائب لعنہا وصبت علی الایام سرنا لیا۔ اے بابا جان انہوں نے مجھ پہ ایسے مصائب ڈال دیے، اگر دنوں پہ پڑ جاتے تو مثل رات کے سیاہ ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، پروردگارا محتاج غریب و فقیر کی امداد فرما، پروردگارا بے گھروں کو گھر عطا فرما، پروردگارا جو قید و بند میں گرفتار ہیں ان کی آزادی کے اسباب عنایت فرما، پروردگارا بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، پروردگارا جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں برکت عنایت فرما، پروردگارا جو اپنی مال و دولت کو دین پر نیکیوں میں خرچ کرتے ہیں خود تیرا ہی وعدہ ہے برکت عطا کرنے کا، انہیں برکت عنایت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جناب فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا ہمیں اہل بیت کی معرفت عنایت فرما، پروردگارا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا ان کے وسیلے سے تو نجات فرمائے گا۔ مالک جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، حسن و حسین کے صدقے میں، پروردگارا ان کی نجات کے اسباب عنایت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، پروردگارا ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارا ان کی نیکیوں کو قبول فرما، پروردگارا ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما، جہاں جہاں بیمار ہیں جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پروردگارا آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سب کل مومن مومنات کی ارواح کو ایثار فرما دیجیے۔ بسم اللہ